السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستوں امید ہے آپ سب بخیر وعافیت ہوں گے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو صحت عافیت اور نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستوں رب قدیر قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے دوستو سچا تو ہونا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے۔ خود بھی سچا بن جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی صحبت میں رہو۔ کیوں؟ شیطان کو دھوکہ دینے میں وقت نہیں لگتا۔ اگر تم کتنوں سچے ہو اور جھوٹوں کے بیچ میں رہو گے تو دھیرے دھیرے جھوٹوں کے ساتھ جھوٹ بولنے کی عادی تم بھی بن جاؤ گے۔ لہٰذا رب تعالیٰ کہتا ہے کہ جھوٹوں کے ساتھ بالکل نہ رہو، سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ لہٰذا میرے دوستوں ہمیشہ ہمیں سچ بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہوم ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہی رہتا ہے، سچ بولنے کو پسند کرتا ہے، سچ کی عادت ہو جاتی ہے اسے، اور جب سچ کی عادت ہو جاتی ہے اور سچا بولنا اس کا شیوا بن جاتا ہے تو رب تعالیٰ کے نزدیک وہ صادق لکھ دیا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑا سچا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں سچ نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ لہٰذا سچ بولنے والا کل قیامت کے دن سرخرو ہو کر باعزت جنت میں جائے گا۔ لہٰذا میرے دوستو ہمیں سچ بولنی چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ 6 باتوں کی جو ضمانت مجھے دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جس میں سے ایک سب سے پہلا جو میرے آقا نے فرمایا وہ سچ بولنا ہے۔ سچ بولنے کی ضمانت اگر ہم اپنے آقا کو دیتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں اپنی زندگی سے کہ میں اب انشاءاللہ سچ بولوں گا، جھوٹ سے پرہیز کروں گا، میں اللہ و رسول کو گواہ بنا کر پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب سچ بولوں گا، اگر کوئی بندہ ایسا وعدہ کرے تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ میرے دوستو سچائی کی بے بہا برکتیں ہیں۔ لہٰذا میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ خرید و فروخت میں یعنی خریدنے اور بیچنے میں جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو جھوٹ کے سہارے کی وجہ سے اس کے خرید و فروخت میں جو برکتیں ہونی تھی وہ برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو بندہ سچ کا سہارا لیتا ہے، سچ بولتا ہے، اپنی چیزوں کی حقیقت لوگوں سے نہیں چھپاتا، جو خراب ہے اسے خراب کہہ کے بیچتا ہے، جو اچھا ہے وہ اچھا کہہ کے بیچتا ہے، یا جو قیمت میں اس نے خریدی ہے اس قیمت کو صحیح بتا کر بیچ رہا ہے، میرے دوستو تو وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوگا۔ اور فرمان مصطفیٰ کے مطابق سچائی پر رہ کر تجارت کرنے والا منافع میں ہوتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ رب کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا خدا کی رحمتوں اور برکتوں کا اگر نزول چاہتے ہیں ہم تو ہمیں تجارت میں سچ بولنا ہوگا۔ بلکہ میرے دوستو جو سچائی کی کمائی کرتا ہے، جو حلال کمائی کرتا ہے اور اس حلال کمائی سے گھر بناتا ہے، فرمایا جاتا ہے اس گھر کی طواف فرشتے کرتے ہیں۔ میرے دوستو یعنی ایسے گھروں کا طواف فرشتے کرتے ہیں جن گھروں کو حلال کمائی سے بنایا جاتا ہے۔ لہٰذا میرے دوستو ہمیں حلال کمائی کی کوشش کرنی چاہیے، حلال تاجر بننی چاہیے، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن حلال کمائی کی کوشش کرتا ہے، سچائی کے ساتھ حلال کمائی کرتا ہے، کل قیامت کے دن سچا تاجر نبیوں، شہیدوں اور صدیقوں کی جماعت میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو سچ بولنے کی کتنی برکتیں ہیں، دیکھیں نا کہ جو سچائی کے ساتھ زندگی گزارے گا کل قیامت کے دن وہ نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لہٰذا ان فضائل و برکات کو بالکل ذہن و فکر میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے، سچائی کے ساتھ زندگی گزاریے۔ جو سچا تاجر بن کر گزارتا ہے اس کے فضائل و برکات آپ سن چکے ہیں کہ وہ شہیدوں اور انبیاء و مرسلین اور صدیقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لہٰذا سچ کی برکتیں حاصل کیجیے۔ میرے دوستو فرمایا جاتا ہے کہ 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ لوگ غزوے میں یعنی جنگ میں نہیں گئے تھے، جن میں سے حضرت کعب بن مالک بھی تھے۔ میرے دوستو میرے آقا نے سب کو بلا کر پوچھا کہ تم لوگ غزوے میں کیوں نہیں گئے تھے؟ تو جو منافق تھے انہوں نے تو جھوٹ کہا، اپنی من گڑھت باتیں سنائیں، لیکن حضرت کعب اور ان کے 2 ساتھی ایسے تھے جنہوں نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، سچی بات کہہ دی، جو سچائی تھا وہ سنایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں سچائی کی برکت یہ ہوئی کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی شان میں آیت نازل فرما دی کہ کعب نے اور ان کے 2 ساتھیوں نے جو سچ کہا تھا اس کی برکت سے میرے نبی کو بشارت دی گئی کہ آپ انہیں بشارت دیں کہ رب تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے سچائی کی وجہ سے۔ میرے دوستو میرے آقا فرماتے ہیں کعب تم نے جب سے جنم لیا ہے، جنم لینے کے بعد سے آج تک اتنی بڑی خوشخبری کبھی نہیں سنی ہوگی، اور وہ خوشخبری کیا تھی کہ سچائی کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ لہٰذا میرے دوستو خدا سچ بولنے کی کوششیں کیجیے۔ سچ بولنے سے دل کو سکون ملتا ہے، سچ بولنے سے بندہ نیک بنتا جاتا ہے، سچ بولنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، سچ بولنے سے آپ کے دوست آپ سے کبھی دور نہیں ہوں گے، سچ بولنے سے آپ پر لوگوں کا یقین بڑھ جاتا ہے، سچ بولنے سے بندے کی تجارت میں منافع تو ہوتا ہی ہے، گراہکوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے۔ میرے دوستو سچ بولنے کی بے بہا دولتیں ہیں، رحمتیں ہیں، لہٰذا
सच के लिए ज़्यादा सबूत की ज़रूरत नहीं है। आप और हम देखते रहते हैं कि जो बंदा सच बोलता है, सच का सहारा लेता है, हमेशा, हर वक्त, हर लम्हा और हर जगह वो कामयाब व कामयाब नज़र आता है। लिहाजा मेरे दोस्तों, दुआ है मौला ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सब को मौला सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे। मेरे दोस्तों, मौला से दुआ है आने वाली ज़िंदगी हम सब की सच्चाई से भर दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। फिर इंशाअल्लाह फिर एक नई वीडियोज़ के साथ आप हाजिर होऊंगा। मौला ताला हम सबको दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ नसीब करे। आप सब अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।